اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب تاجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 25 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر سے ہی روزگار کمانا اور تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اسی لیے اب انہیں کاروبار کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ پہل رسول اللہ تجارت کی غرض سے جانے والے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اب خود بھی قافلہ لے کر جاتے ہیں۔ مکے میں زمین نرم نہیں، پانی کی کمی ہے، یہاں پتھر کے پہاڑ، اس زمین میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ مکے میں فیکٹریاں بھی نہیں، یہاں کے لوگ تجارت میں مہارت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان بھی تجارت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں میں اپنے کردار اور محنت سے اچھا مقام بنا چکے ہیں۔ پرانے وقتوں میں عرب میں تجارت بہت ہی مشکل تھی۔ لمبا سفر، سہولتوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا، رستہ محفوظ نہ تھے، لوٹ جانے کا خطرہ اپنے وطن واپسی آنے تک رہتا تھا۔ حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈز کا انتظام ضروری ہوتا تھا۔ رستے میں کھانے پینے کا خرچہ، بیماری کی صورت میں علاج اور گرمی اس کام کو بھی مشکل بنا دیتی تھی۔ راستوں میں اونٹ کا مر جانا ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ مکے سے تجارتی قافلوں کے جانے کا موسم بھی سال میں صرف 2 مرتبہ ہوتا تھا۔ ہر وقت تجارت ممکن نہ تھی۔ تھوڑے پیسے والے تاجر اپنا مال قافلے کے حوالے کرتے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے منافع سے حصہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ مل کر بھی تجارت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ بھی یمن کا تجارتی سفر کیا۔ رسول اللہ تجارتی سفر پر ملک شام، حبشہ، یمن اور بحرین جاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور دوسرے ملکوں میں تاجروں سے اچھے تعلقات بنائے تھے۔ اس کی وجہ رسول اللہ کا اخلاق، دیانت داری اور کاروباری اصولوں کی سختی سے پابندی کرنا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 5 سالوں میں مختلف لوگوں کے لیے تجارتی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں تجارتی قافلے ملک شام جاتے تھے۔ جو تاجر خود نہیں جا سکتے، وہ اپنا سامان کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتے، گویا یہ بڑا تجارتی کارواں ہوتا تھا۔ مکے میں رہنے والی ایک خاتون تاجر ختیجہ بنت حلیدہ ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنی اسد سے ہے۔ وہ بہت دولت مند اور سمجھدار ہیں۔ مکہ کے تمام تاجر مل کر جتنی تجارت کرتے ہیں، اکیلے ختیجہ کا سامان تجارت ان سب کے برابر ہوتا۔ اتنا مال تجارت کسی ناتجربہ کار کے ہاتھ میں دینا ممکن نہیں۔ مالی نقصان کے علاوہ کاروباری ساخت کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ سیدہ ختیجہ کا سامان تجارت لے کر جائے۔ حضرت ابو طالب، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بیٹا تم میرے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کاروبار میں لگا سکوں۔ تمہاری قوم کا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ ختیجہ اپنا سامان لوگوں کے ہاتھ ملک شام بھجواتی ہیں۔ اگر تم اس مقصد سے اسے جا کر ملو تو وہ یقیناً تمہیں باقی لوگوں پر ترجیح دیں گی۔ اگرچہ میں تمہیں ملک شام بھیجنے سے ڈرتا ہوں، کہیں تمہیں وہاں کوئی نقصان نہ پہنچائے، مگر موجودہ حالات میں مجھے اور کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ کیا کہ وہ کسی کے پاس سوال لے کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور کو اس کام کے لیے مقرر کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں خاموش رہے۔ جناب ابو طالب سیدہ ختیجہ کے پاس خود گئے اور ان سے کہنے لگے، میرے بھتیجے محمد بھی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ کئی تاجروں کا سامان لے جا چکے ہیں، بہت محنتی، ایماندار ہیں۔ آپ بھی اپنا سامان تجارت اس کے ہاتھ بھیجیں۔ سیدہ ختیجہ نے کہا، میں محمد کے اخلاق اور خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں اپنا سامان ان کے ہاتھ ضرور بھیجوں گی۔ آخر کسی اچھے کاروباری شراکت دار کی ضرورت نہیں ہوتی،
آپ اسے میرے پاس بھیجیں۔ حضرت ابو طالب نے سیدہ خدیجہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ سیدہ سے ملنے گئے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں یہ ذمہ داری آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ اس کی وجہ آپ کی سمجھداری، ایمانداری ہے۔ میں نے آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں بہت سن رکھا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کریں گے تو جو معاوضہ، پیسے وغیرہ اس کام کے بدلے میں دوسروں کو دیتی ہوں، اس سے 2 گنا معاوضہ آپ کو دوں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے اس ذمہ داری کی تفصیلات طے کی۔ رسول اللہ نے واپس آ کر چچا کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ کریم نے آپ کے لیے خاص اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ تجارتی قافلہ شام لے جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رسول اللہ نے بھی اپنی تیاری کی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ وہ سیدہ کا سامان لے کر جانے والے قافلوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ کو کہا، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور نہ ہی ان کی رائے سے اختلاف کرنا۔ یہ قافلہ 16 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ 596 عیسوی کی گرمیوں کا موسم ہے۔ رسول اللہ کے لیے اتنا زیادہ سامان کے ساتھ تجارت کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کئی ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد قافلہ ملک شام شہر بصرہ پہنچا۔ میسرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں تمام ملازم اور مزدور بڑے خوش تھے۔ انہیں اتنے اخلاق اور محبت سے پیش آنے والے رہنما پہلی دفعہ ملا۔ میسرہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ اسے ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں جو اس سے پہلے کسی سفر میں نہیں دیکھیں۔ وہ سمجھدار ہے، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میسرہ سیدہ خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ اکثر ملک شام آتا ہے، اس لیے اسے یہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ میسرہ کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی۔ راہب نے دیکھا کہ آنے والے قافلے میں کوئی خاص بندہ ہے۔ وہ میسرہ سے ملا اور پوچھا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا نوجوان محمد ہے، بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ نستورہ نے کہا، تم نے اس نوجوان میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایماندار، پاکیزہ، نرم مزاج، خوش اخلاق، وعدے کا پکا، سوچ بچار میں گم، جیسے کائنات پر غور کر رہا ہو، کمزوروں پہ مہربان، مزدوروں پہ نرمی کرنے والا۔ نستورہ نے کہا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں، سفید حصے میں سرخی دوڑ رہی ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں جو آنکھوں کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نستورہ بولا، ان سب خوبیوں کا مالک جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ نستورہ اٹھ کر رسول اللہ کے قریب آ گیا، رسول اللہ کا ماتھا چوما اور کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا ذکر توریت اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ آپ وہی ہیں جس کی بشارت اللہ کے نبی عیسیٰ نے دی تھی۔ میسرہ یہ سب دیکھ رہا ہے تو وہ پہلے ہی سفر میں پیش آنے واقعات سے متاثر ہے، اب اس کی حیرت بلندیوں پر ہے۔ میسرہ نے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے راستے بھر دیکھا کہ رسول اللہ کی ذات پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ دھوپ انہیں تنگ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لایا ہوا سامان تجارت بیچ دیا۔ سامان جلد اور 2 گنا قیمت پر بک گیا۔ اس سے جو رقم وصول ہوئی، اس کے مکہ میں بکنے والا سامان خریدا اور واپسی کی تیاری کی۔ واپسی کا سفر بھی خیریت سے گزرا۔ قافلہ مکہ سے کچھ پہلے بحر زہران پہنچا تو رسول اللہ نے میسرہ سے کہا، تم آگے آگے جاؤ اور خدیجہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خبر سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تجارتی قافلے کے پہلے تجربے میں کامیاب لوٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ انتظار میں ہیں۔ جب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ اسے دیکھ رہی ہیں۔
سیدہ ختیجہ نے بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ پہ کوئی سائے کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے گھر جانے کے بجائے تجارت کا حساب کتاب نمٹانا زیادہ ضروری سمجھا۔ سیدہ ختیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ان کی توقع سے 2 گنا منافع حاصل ہوا۔ سیدہ نے بھی رسول اللہ کو طے کیے گئے منافع سے زیادہ حصہ دیا۔ شام سے تجارت کے لیے لائے جانے والے چیزوں میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ نے سیدہ ختیجہ کو سفر میں پیش آنے والے واقعات، رسول اللہ کی کاروباری مہارت، معاملات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے حسن سلوک کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میسرہ نے ختیجہ کو نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کا آخری نبی کے بارے میں بیان بھی بتایا۔ سیدہ ختیجہ میسرہ سے نستورہ کی ساری بات سننے کے بعد اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ سیدہ ختیجہ نے نستور کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ کو بتائیں۔ ورقہ نے بات سن کر کہا، ختیجہ، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر سچ ہے تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، بے شک یہ اس زمانے کا ہے۔ اتنی خوبیاں، خوبصورتی اور کاروباری مہارت سیدہ کے دل میں گھر کر گئیں۔ سیدہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ آپ سوچنے لگیں، اگر اتنی خوبیوں والا کاروباری شراکت دار میرا شریک حیات بھی ہو تو کیا چاہیے۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف خاتون تھیں۔ مکہ کے لوگ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نفسہ بن امیہ کے ذریعے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑوں کے سامنے پیش کیا۔ سارے خاندان والے خوشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور رسول اللہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسروں لوگوں کے ساتھ اپنی بارات لے کر حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ یوں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے۔